الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا رب کائنات پروردگار ہے۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رشد و ہدایت کے لیے مبعوث کیا۔ میرے اور آپ کے نبی رسول محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی لاتعداد درود و سلام کا نذرانہ نازل ہو جائے۔ محترم ناظرین کرام، حاضرین مجلس، خواتین اسلام، میں نے قرآن مجید کی آپ کے سامنے مشہور آیت کریمہ کا مختصر سا ٹکڑا پڑھا ہے۔ آج ہم ایک مسلمان اور اسلام کی تعریف کر لیتے ہیں۔ مسلمان کس کو کہا جاتا ہے اور اسلام نے مسلمانوں کو کیا رتبہ اور کیا مقام عطا کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں اسلام کے اندر بہت سارے اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان یا تو جنت کا حقدار بنتا ہے یا تو جہنم کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے اعمال اسی وقت قبول ہوتے ہیں جو اسلام کے نام پر کیا گیا ہے، یعنی مسلمانیت کی حالت میں جو اعمال ہم دنیا میں کرتے ہیں وہی اعمال کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ترازو رکھا گیا ہے اعمال تولنے کا، اس ترازو کے اندر اعمال تولے جائیں گے۔ اسلام بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت کہ انسان اسلام کی وجہ سے ہی جنت میں جائے گا، جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی پسندیدہ دین اگر ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام سے مراد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نام اگر عبداللہ، عبدالرحمن، عائشہ یا خدیجہ رکھ لینے سے مسلمان نہیں بن جاتے۔ مسلمانیت کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اسلام کی دولت ان لوگوں کو ملتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اسلام اگر آ جاتا ہے تو سمجھو کہ وہ بہت بڑا کامیاب انسان ہے، چاہے مرد ہو کہ عورت۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ہم نے آپ کا نام مسلمان رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کی وجہ سے ہم نے آپ کا نام مسلمان رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی
خود قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہاں ان کی زندگی ایسی تھی، قل ان صلاتی و نسکی، ان کی نمازیں، ان کی قربانیاں، ان کا جینا اور ان کا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے تھا۔ تو مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے لیے مرنا اور جینا جانتا ہے، وہی مسلمان ہے۔ حدیث کے اندر اگر دیکھیں گے المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جو ایک مسلمان کے لیے اس کے ہاتھوں سے اور اس کی زبان سے نقصان نہ پہنچے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی مسلمان نہیں ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے کسی کو نقصان پہنچے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہماری زندگی میں کچھ ایسے اعمال اگر گنوائیں، ہماری زبان سے ہمارے بچے حفاظت میں نہیں ہیں، ہماری زبان سے ہمارے شوہر حفاظت میں نہیں ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے کیا ہماری زندگی مسلمانیت والی ہے؟ کیا ہمارے زبان سے ایسے ویسے الفاظ نہیں نکلتے ہیں؟ کبھی ہم نے جھوٹ بول لیا، کسی کی غیبت کر لی، کسی کی چغلخوری کر لی، ایسے بہت سارے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہم دائرے اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ ایک حدیث سنا ہوگا پڑوسیوں کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ ایک بار، دو بار، تین بار اللہ کے نبی نے کہا کون مومن نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کر تو خود کھائے اور اپنا پڑوسی اگر بھوکا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسلام کے درد دکھ کے ساتھ اگر کوئی انسان زندگی گزارتا ہے ایسا مسلمان ہے، اور ایسی مسلمانیت اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ ہماری نیکیوں کا اگر جائزہ لیں گے، پہلے قرآن کی ایک آیت پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادھورے نہیں۔ آدھا سارا مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے، کبھی نماز پڑھ لیا کبھی نماز نہیں پڑھی، یہ مسلمان تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی ایک نماز چھوڑ لیتا ہے تو سمجھو کہ وہ کافروں کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ زندگی مسلمانیت کی یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کبھی نماز نہ چھوٹے، اگر کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ لیا تو سمجھو کہ ادھورا مسلمان ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا ہے، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مکمل آپ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں، مکمل پکے سچے مسلمان بنے، زبان سے بھی مسلمان بنے، ہاتھوں سے بھی مسلمان بنے، اور آپ کی زندگی کا ہر عمل مسلمانیت کا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بے شمار احادیث ہیں۔ ایک حدیث جو مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو قائم کرے۔ ترازو ہم جو تولتے ہیں یہ ترازو نہیں، وہ ترازو یہ ہے وہاں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، وہاں ہمارے جسم تولے جائیں گے، وہاں ہمارے بول تولے جائیں گے، ہماری ہر بات چیت وہاں تولی جائے گی، ہماری ہر نیکی وہاں تولی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب ترازو لگے گا، ترازو جیسا ہم تصور کرتے ویسا نہیں ہے، وہ ترازو بہت بڑا ہے۔ اللہ اپنے سیدھے ہاتھ میں اس ترازو کو پکڑیں گے، اس کے دو پلڑے ہوں گے، ایسے پلڑے کہ ایک پلڑا ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کے کناروں کو ڈھانپ لے گا، اتنے بڑے ہوں گے۔ اب اس کے اندر ساتوں آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، سیارے، زمین اور آسمان کی پوری مخلوق کے اگر رکھ لیا جائے ایک پلڑے میں، پھر بھی پلڑا ادھورا رہے گا، اتنے بڑے پلڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اگر اس پلڑے کو بھرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذریعے بہت بڑا بہترین فرمان نازل کیا. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. ایک مرتبہ اگر پڑھ لیتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے تملأ المیزان، یعنی وہ پلڑوں کو بھرنے کے لیے کافی ہے. ایک سبحان اللہ، ایک سبحان اللہ کہنے سے وہ پلڑا بھر جاتا ہے، تو اس پلڑے کے اندر ہمارے نیک اعمال تولے جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے نماز آئے گی، نماز آنے کے بعد کہیں گے اے اللہ میں نماز ہوں. نماز سے اللہ کہیں گے تو بہتر ہے اور تجھے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا. اس کے بعد روزے آئیں گے، روزے آ کر کہیں گے اللہ میں روزہ ہوں. اللہ کہیں گے تو بھی بہتر ہے. حج آئے گا، صدقہ خیرات آئیں گے، ہمارے زندگی کے ایک ایک عمل آئے گا. اللہ کے سامنے کہے گا اللہ میں فلاں عمل، میں فلاں عمل، میں فلاں عمل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہے گا تمام اعمال کو ایک طرف رکھا جائے گا ایک پلڑے میں، اور آخر میں اسلام آئے گا جسے ہم مسلمان کہتے ہیں. اسلام کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں. اسلام ملا تو ہم مسلمان ہیں. اسلام ملا تو ہم اللہ کو پہچان رہے ہیں. اسلام ملا تو ہم جنت کے حقدار بنیں گے. اسلام ملا تو ہم جہنم سے بچیں گے. یہ اسلام آخر میں آئے گا. اللہ سے کہے گا اے اللہ میں اسلام ہوں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کہے گا، وہ کیا کہے گا معلوم ہے؟ اے اللہ میں اسلام ہوں تو سلام ہے. اللہ اسلام سے کہے گا ایک پلڑے میں تجھے رکھا جائے گا. ہر عمل کو، نماز، روزہ، حج، زکات، جتنے آپ دنیا میں اعمال کیے ہیں ہر عمل کو اللہ اسلام کے نام پر تولے گا. اللہ اکبر. دنیا میں کتنے غیر مسلم ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی کام نہیں آئے گا. غیر مسلموں کے اعمال دنیا کی حد تک ہے، لیکن ہمارا سبحان اللہ کہنا بھی ہمارے لیے جنت کا حقدار بنا سکتا ہے. لا الہ الا اللہ کہنا بھی ہمارے لیے جنت کا حقدار بنا سکتا ہے. تو مسلمانیت کے ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تولیں گے. ایک حدیث مختصر سی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر راستے میں کوئی آدمی جا رہا ہے تو ایک کانٹا نظر آ گیا، اگر اس کو ہٹا دیتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فشک اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے گا. وغفر له، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. ودخل الجنہ، ایک کانٹا راستے سے ہٹانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا حقدار بنائے گا. وجہ یہاں عمل نہیں ہے، یہاں سب سے پہلا عمل مسلمانیت کا ہے. ایک مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو اس نیت سے اگر کانٹے کو بھی ہٹا دیتا ہے اللہ اس کے حق میں جنت کی بشارت سنا دیتے ہیں. ایک ایسے ہی گناہ بھی سن لیجیے. بہت سارے لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور باتیں بھی ایسی کرتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرے گا، ضرور معاف کرے گا. امید بھی رکھیے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر، ایک بہت بڑی جنگ، بہت سارے صحابہ شہید کیے گئے اور صحابہ کرام بولی لگا رہے فلاں آدمی شہید، فلاں آدمی شہید، فلاں آدمی شہید. لیکن اس میں ایک ایسے شہید کا تذکرہ کیا گیا ہے، کہتے ہیں اللہ اکبر اس کا لڑنا کیا بہترین رہا. یعنی کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑا شہید ہے، اتنے کافروں کو اس نے قتل کیا، اتنے لوگوں کو اس نے قتل کیا، لیکن آخر میں اس کی گردن اس نے اللہ کے حوالے کی اور اس کی گردن بھی کٹ گئی، وہ شہید ہو گیا. اور اللہ کے نبی سے کہہ رہے اللہ کے نبی فلاں آدمی شہید ہے، اللہ کے نبی فلاں آدمی شہید ہے. اللہ کے نبی نے کہا جس کی تم تعریف کر رہے ہو میں نے ابھی ابھی دیکھا ہے وہ جہنم میں گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے راستے میں گردن کٹانے والا جہنم میں جا رہا، وہ بھی اللہ کے نبی پر ایمان لایا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، نبی کی محبت میں جنگ لڑتے ہوئے اپنی گردن کٹایا، پھر بھی جہنم میں. سمجھ میں نہیں یہ بات. صحابہ اکرام تعجب کرنے لگے اللہ کے نبی یہ کیسے جہنم میں جائے گا جبکہ وہ آپ پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا اور اسلام کے لیے لڑا اور اس نے گردن کٹا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں وہ مسلمان ضرور تھا لیکن غنیمت کی چھوٹی چادر چوری کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر جہنم واجب کر دی. اب بتائیے ہمارے درمیان میں
کتنی ایسی غنیمت کی چیزوں کو ہم ختم کرتے جا رہے ہیں، چوری، غیبت اور ایسے کئی چیزیں جو رشوت، سود خوری، حرام کاریوں کے اندر ہمارا جسم پل رہا ہے، اور کل قیامت کے دن کیا ہم امید لگائیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا؟ تو میرے بہنوں، بات یہاں اصل میں یہ ہے سمجھانے کی، مسلمان کس کو کہتے ہیں پہلے آپ پہچانیے۔ آج مسلمانوں کے نام پر ہم کیا کیا کر رہے ہیں، اگر غور کریں گے تو آج ہم ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق ایک سیرت طیبہ کی ایک ہسٹری آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ خود جائزہ لے سکتے ہیں کہ مسلمان کیا ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے۔ اور آج اسلام کے نام پر ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ارتداد کا مسئلہ ہے، لڑکیاں یعنی اسلام چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اسلام ہم جس طرح لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے تھا، شاید ہم ویسا بیان نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت زینب جانتے ہیں نا سب، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر اختر ہیں، یعنی ایک لڑکی ہے، بیٹی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ اسلام کی مایہ ناز و خاتون ہیں، جن کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، مسلمان کی ہم پہچان کرواتے ہیں اس کے ذریعے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو العاص بن ربیع ایک کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ ابھی اللہ کے نبی کو نبوت نہیں ملی ہے، آپ ابھی نبی نہیں بنائے گئے۔ ایسی حالت میں اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں زینب سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی ہے، میں جہاں چاہوں میں نکاح کر سکتا ہوں۔ آج تو ایسا کیا 90% ہمارا اپنی اولاد کو ہم خود اجازت نہیں دیتے، پوچھتے نہیں ہیں، ہم جہاں پسند کر لیے اوکے نکاح وہاں کر دیتے۔ نبی کی سیرت طیبہ، مسلمان کس کو کہتے ہیں سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو العاص ٹھیک ہے یہ رشتہ میری بیٹی تک پہنچاتا ہوں، یہ رشتہ میں اپنی بیٹی تک پہنچاتا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت زینب کے گھر جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے ہیں زینب آپ کا خالہ زاد بھائی کا تمہارے نام رشتہ آیا ہے، کیا آپ پسند کرتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو زینب خوش ہو گئی، مسکرانے لگی، چہرہ لال ہو گیا، سرخ ہو گیا، پہچان گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رشتہ ان کو پسند ہے، تو آپ نے ان کا رشتہ طے کر دیا، یعنی دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونا تھا، چند سال گزرے، 2 اولاد ہوئی حضرت زینب ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہہ رہا ہوں، اب یہ مسلمان نہیں ہیں لیکن آگے مسلمان ہوں گے۔ کب ہوں گے؟ دیکھیے ابو العاص بن ربیع کہتے ہیں اولاد ہوئی ان کو، حضرت علی پیدا ہوئے اور حضرت امامہ۔ وہ کون امامہ ہے؟ جو نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر بیٹھ جاتی تھی، اور نواسی کے لاڑ اور پیار کو اللہ کے نبی نے امت کے لیے ایک سبق بنایا، وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتی، امامہ بیٹھ جاتی، جب تک امامہ نیچے نہیں اترتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ اتنی محبت حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ چھوٹی معصوم سی بچی، 2 اولاد ہوئی حضرت زینب کی۔ اب راستہ طے ہوتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ حضرت ابو العاص بن ربیع سفر پر چلے گئے تجارت کے لیے۔ سفر سے واپس آنے کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ اب مسلمانیت کا دور شروع ہو رہا، تو نبی بنائے گئے اللہ کے نبی۔ نبی بنائے جانے پر اللہ کے نبی کی بیوی حضرت خدیجہ ایمان لائی، آپ کے دوست ابو بکر ایمان لائے، اور آپ کے چچا زاد بھائی ابو علی بن ابی طالب اسلام میں داخل ہو گئے۔ ادھر حضرت زینب، حضرت فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ، تمام بچیاں بھی مسلمان ہو گئی۔
नबूवत पर ईमान लाई। हुआ ये कि अबुल आस बिन रबी तिजारत से वापस आए, घर के अंदर दाखिल हुए, बीवी थी हज़रत ज़ैनब। कहा अबुल आस एक अच्छी खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। कहा कि क्या बात है? कहा कि मेरे बाप नबी बनाए गए, मेरे बाप नबी बनाए गए। ये बात सुनना था। अबुल आस बिन रबी घर से बाहर जाते, चेहरा बदल जाता है और फौरन हज़रत ज़ैनब बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पीछे जाते। शोहर हैं, नाराज हो गए, शायद डरते डरते पीछे जाते हैं। क्या बात है अबुल आस, क्या बात है? कहा कि आपके बाप को नबी बनाया गया है, लेकिन आप क्या कहना चाहती हैं? ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैं मुसलमान हो गई हूँ, आप भी मुसलमान हो जाइए। हज़रत अबुल आस कहते हैं मैं मुसलमान नहीं हो सकता। फिर हज़रत ज़ैनब कहती हैं कि आपको मालूम है मेरी माँ खदीजा मुसलमान हो गई है और मेरे पूरे बहनें मुसलमान हो गई हैं और आपके भाई, चचेरे भाई या खालाजाद भाई हज़रत अली मुसलमान हो गए हैं और आपके दोस्त उस्मान बिन अफ़्फ़ान भी मुसलमान हो गए हैं और आपके और एक साथी अबू बकर भी मुसलमान हो गए हैं, आप भी मुसलमान हो जाइए। तो हज़रत अबुल आस बिन रबी कहते हैं मैं अपना दीन छोड़कर नहीं आ सकता ज़ैनब। तो फिर जिंदगी गुजरती रही। अभी वो अहकाम नाज़िल नहीं हुए थे जो एक मुसलमान और गैर मुस्लिम का निकाह का मसला था। यहाँ तक कि हिजरत का मौका आ गया, 13 साल जिंदगी हो गई मक्का की, हिजरत का मौका आ गया, अल्लाह के नबी हिजरत कर रहे हैं। अब हज़रत ज़ैनब अल्लाह के नबी के पास आती हैं और कहती हैं अल्लाह के नबी आप हिजरत कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ मेरे शोहर हैं और एक तरफ हिजरत है इस्लाम की। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं अपने शोहर अबुल आस के साथ मेरी बेटी उमामा और अली के साथ रहना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा ज़ैनब आप अपने शोहर के साथ रहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब को यानी हज़रत अबुल आस के साथ रहने का हुक्म देते। अब मक्का चले जाते, मक्का से मदीना हिजरत करते अल्लाह के नबी सहाबा। अब दीन यहाँ से शुरू होता है असल में मुसलमानियत का। एक दौर ऐसा आया कि जंगे बदर, अब जंगे बदर का मसला आया तो यौमुल फुरकान जिसको कहते हैं, ये हक और बातिल की जंग, एक काफिर और एक मुसलमान के बीच में की जंग थी। ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर में मुसलमानों की तरफ से कमांडर बनकर और इस्लाम के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में जंग के लिए जंगे बदर में आ रहे हैं और काफिरों की तरफ से दामाद अबुल आस बिन रबी भी आ रहे हैं। यानी जंग ऐसी थी वहां पर कि एक दामाद और एक ससुर के दरमियान जंग, एक मुसलमान एक काफिर के दरमियान जंग। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला की यहाँ हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोते हुए अल्लाह ताला से दुआ करती हैं, ऐ अल्लाह मेरे शोहर काफिर हैं और मेरे वालिद नबी हैं, मुसलमान हैं, दोनों में से अगर शोहर कत्ल कर दिए जाते हैं, एक तो मेरे बच्चे यतीम हो जाए, दूसरा ये है अगर नबी को कुछ हो जाता है इस्लाम यतीम हो जाए। दोनों चीज, यहाँ बच्चे यतीम, अगर नबी जाते हैं इस्लाम यतीम। तो अल्लाह से दुआ करते अल्लाह मेरे दोनों जो सरपरस्त हैं, मेरे बाप और मेरे शोहर, दोनों की हिफाजत। आप अंदाजा कीजिए किसकी तरफदारी में बात करें, बात समझ में नहीं आती है। जंग होती है, जंग के अंदर बहुत सारे काफिर शहीद कर दिए जाते हैं और 70 कैदी बनकर आते हैं, उसमें से अबुल आस बिन रबी भी कैदी बनकर आते हैं। काफिरों के सफ में कैदी बनाकर लाए गए और मुसलमानों के कैदी बनकर आए, जहां बेड़ियां डालकर रस्सियां बांधकर एक जगह पर कोने में बिठाया जा रहा है और एक तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक तरफ अबुल आस बिन रबी। क्या कहेंगे, एक मुसलमान ससुर और एक काफिर दामाद के बीच में जब समझिए
ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے 70 قیدیوں کو کیسے آزاد کیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ عمر کا فیصلہ تھا سب کو ختم کر دیں، عمر کا فیصلہ تھا کہ سب کو ختم کر دیں، لیکن حضرت ابوبکر کا فیصلہ تھا نہیں، کچھ معاوضہ لے کر، کچھ جرمانہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ یہی وجہ تھی، اگر خدا نہ خواستہ عمر کے فیصلے کو اللہ کے نبی اگر مان لیتے، ابو العاص کو بھی قتل کرنا پڑتا، ابو العاص بھی قتل ہو جاتے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک بیٹی کے شوہر اللہ کے نبی یعنی سسر قتل کرنے والا ہے، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر کی مشورے کو پسند کیا گیا اور پیسہ دے لے کر چھوڑ دیا جا رہا تھا، لیکن ابو العاص بن ربیع کا پیسہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، ابو العاص بن ربیع کا پیسہ دے کر چھڑا کر لے جانے والا کوئی نہیں تھا۔ جو لوگ پیسہ معاوضہ جرمانہ دے کر جا رہے تھے، وہاں مکے کے ساحل پر حضرت زینب کھڑے ہو کر، ساحل پر حضرت زینب کھڑے ہو کر مکہ مدینے سے آنے والوں کے بارے میں پوچھ رہی ہیں کیا ہوا، جنگ کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ کہنے لگے کہ مسلمان جیت گئے، کافر ہار گئے، مسلمانوں کی جیت ہو گئی ہے۔ اب اندازہ کریں، اس کے بعد کہتی ہے نبی کیسے ہیں؟ نہیں، میرے باپ کیسے؟ نہیں، نبی کیسے؟ کہا کہ آپ کے نبی بہت یعنی صحیح سالم ہیں، آزاد ہیں، اور کہا کہ پھر میرے شوہر؟ اب یہ پوچھنے سے پہلے اللہ کی قسم، آپ جانے یا نہ جانے نبی زندہ ہے یہ کہنا تھا، فوراً سجدے میں گرتی ہے اور دعا کرتے اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اب اس کے بعد پوچھتے میرے شوہر؟ کہا کہ آپ کے شوہر کو تو آپ کے باپ یعنی ان کے سسر نے قید کر لیا ہے، پھر کیا کریں؟ جرمانہ دے کر چھڑانا پڑے گا۔ اللہ اکبر، مسئلہ دیکھیے، جرمانہ اگر اللہ کے نبی دے کر آزاد کرتے ہیں تو بھی مسئلہ کیوں؟ ایک کافر کی طرفداری میں اللہ کے نبی کھڑے ہو جائیں۔ اب بیٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کو چھڑانا ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، تو دیکھتے ہیں گھر میں کچھ نہیں ہے، آخرکار کنانہ بن ربیع یعنی ان کے بھائی دیور حضرت زینب کے ایک ہار تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، جو تحفے میں حضرت زینب کو ملا تھا، تو وہ ہار لے کر کنانہ بن ربیع کو دے کر بھیجتی ہیں، جاؤ آپ کے بھائی کو چھڑا کے لاؤ۔ اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے جو قیدی ہیں چھڑا کے لاؤ گے۔ جب جا کر ابو العاص بن ربیع کیا چھڑانے کا جب مسئلہ آیا تو ہار اللہ کے نبی کے سامنے آتا ہے۔ اس نے یہ ہار کس کا ہے؟ کہا کہ ابو العاص یہ آپ کے داماد کو چھڑانے کے لیے زینب نے بھیجا۔ اللہ کے نبی کو ہار دیکھنے کے بعد بخاری کی روایت ہے رونا شروع کر دیا، بیوی یاد آ جاتی ہے، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا روتے ہوئے کہتے ہیں اے لوگوں، یہ میری بیوی خدیجہ کا ہار ہے، یہ میری بیوی خدیجہ کا ہار ہے اور یہ میرے داماد کو چھڑانے کے لیے دیا گیا ہے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے مشورے کے طور پر کہنا چاہتا ہوں، یہ جو داماد ہے یہ اچھا داماد ہے۔ کیا کہا؟ کافر ہونے کے بعد کہ اللہ کے نبی تعریف کر رہے ہیں، یہ اچھا داماد ہے، یہ سچا داماد ہے۔ یہ میرا مشورہ ہے کہ یہ ہار واپس کر دیا جائے اور ایسے ہی آزاد کر دیا جائے میرے داماد کو۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی اتھارٹی رکھ سکتے تھے، لیکن پھر بھی مشورہ دینے کے بعد تمام صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ جو چاہتے ہیں ویسا کریں۔ تو حضرت زینب کے ہار کو ابو العاص بن ربیع کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہتے ہیں ابو العاص ہم آپ کو اللہ کے لیے آزاد کر دیتے۔ اب آزاد کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب جانا ہوتا ہے، ابو العاص بن ربیع کو اللہ کے نبی بلاتے ہیں، بلانے کے بعد کہتے ہیں ابو العاص آج سے آپ کی بیوی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، شوہر کے سامنے کہا جا رہا ہے ابو العاص
یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ کافر اور مسلمان کے بیچ میں جنگ ہوئی ہے، اور یہ جنگ ایسی جنگ ہے کہ آج سے ایک مسلمان بیوی اور کافر شوہر کے درمیان جدائی کا وقت۔ اللہ اکبر، یہ کہنا تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آپ جب مکہ جاؤ تو میری بیٹی کو زینب کو میرے حوالے کر دو، یعنی میرے پاس بھیج دو۔ تو ابو العاص بن نبی سچے تھے، اچھے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی کی زبان سے، نبوت کی زبان سے نکلا تھا کہ اچھے داماد ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھئے تو صحیح کہ شوہر سے کہا جا رہا ہے کہ آج سے تمہاری بیوی نہیں ہے بلکہ آپ کو بیوی بچوں کے ساتھ واپس بھیجنا ہے۔ تو ابو العاص بن نبی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ بے فکر رہیے، میں زینب کو تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ مکہ جاتے، آزاد ہو کر مکہ جاتے ہیں، بیوی دہلیز پر کھڑے ہو کر انتظار کر رہی شوہر کا، شوہر کا انتظار کر رہی ہے۔ جیسے ہی ابو العاص اندر آئے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابو العاص کیا مسلمان ہو جائیں گے؟ اللہ، ابو العاص کہتے ہیں میں مسلمان نہیں ہو سکتا لیکن اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ تم ہجرت کر کے مدینہ جاؤ گے، اب میرے پاس تمہیں رہنا نہیں ہے۔ دیکھیے دل پر ایک بڑا پتھر ہے، عورت ذات جانتی ہے کہ شوہر کی کیا قیمت ہے۔ اب جدائی کا وقت ہے، شوہر کو شوہر نہیں کہنا ہے بلکہ ان کو بھیجنا ہے۔ اب ایسی صورت میں حضرت زینب امامہ کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ، یعنی دونوں بچوں کے ساتھ جب مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف نکلتی ہے، معلوم ہے آپ کو وہ دوپہر کا وقت تھا، مکہ کے بڑے بڑے سردار راستے پر کھڑے ہو گئے اور ہر ایک حضرت زینب کو تانے دینے لگا، یہاں تک کہ خنجر دکھائے گئے۔ حاملہ تھی حضرت زینب، خنجر دیکھنے کے بعد ڈر کے مارے حمل ثابت ہو گئی، اتنی تکلیفیں برداشت کی۔ ابو سفیان ایسے وقت میں آ کر مشورہ دیتا ہے تمہارے باپ، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے اندر کئی سرداروں کو قتل کر دیا ہے، یہ لوگ آپ کو جانے نہیں دیں گے، ایک کام کیجئے، میرا مشورہ ہے ان کو بتائے بغیر کسی رات کے وقت میں نکل جانا آسانی کے ساتھ۔ ایک احسان تھا ابو سفیان کا، حضرت زینب نے مانا اور 2-3 دن رکی رہی، اس کے بعد وہاں سے ہجرت کر گئی۔ ہجرت کر جانے سے پہلے ابو العاص بن نبی سے کہتی ہیں کہ ابو العاص مسلمان ہو جاؤ، ہم دونوں ہجرت کریں گے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، میں باپ دادا دین نہیں چھوڑنا چاہتا، چلے گی۔ حضرت زینب 6 سال تک انتظار کرتی، 1-2 سال نہیں، شوہر کا 6 سال تک۔ تاریخ کے اوراق آپ پلٹائیے، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے 6 سال میں مدینے کے بڑے معتبر جگہوں سے حضرت زینب کے لیے رشتے آئے، لیکن حضرت زینب نے رشتوں کو پسند نہیں کیا، اور اللہ کے نبی نے بھی ظلم نہیں کیا، اللہ کے نبی نے بھی ظلم نہیں کیا، برداشت کرتی رہی 6 سال تک۔ ابو العاص مسلمان ہو کر آئیں گے امید لگا کر رہی، لیکن 6 سال تک انتظار کے باوجود بھی ابو العاص بن نبی مسلمان نہیں ہوئے۔ اور ہوا یہ کہ ابو العاص بن نبی شام کی تجارت کے لیے مکہ سے مدینے کے راستے سے جا رہے تھے کہ قافلے والوں نے ان کو پکڑ لیا، یعنی مسلمانوں نے، پھر دوبارہ قیدی بن کر دیے، پھر دوبارہ قیدی بن گئے۔ مدینے کے راستے سے جب جا رہے تھے قیدی بنا کر ان کو لایا جا رہا ہے، مال بھی ساتھ میں ہے۔ ابو العاص بن نبی کہتے ہیں زینب کیسی ہیں، دیکھیے شوہر ہے، زینب کیسی ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں آپ کی زینب بہتر ہے، آپ کے بچے اچھے ہیں۔ تو صحابہ نے پہچان دیا کہ ایک شوہر ہے، کیوں نہ ان کو زینب کے گھر بھیج دیا جائے، بعد میں ان کو لے جایا جائے گا۔ تو حضرت زینب کے گھر جاتے ہیں، فجر سے پہلے کا وقت ہے، دستک دیا جاتا ہے گھر پر، زینب دروازہ کھولتی ہیں، ابو العاص کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے، فرماتی ہے کہ حضرت زینب نے کہا ابو العاص کیا مسلمان ہو کر آئے ہو، آپ کا آنا مبارک ہو۔ تو حضرت ابو العاص کہتے ہیں نہیں، بلکہ مجھے قیدی بنا کر لایا گیا ہے۔
یہ کہنا تھا کہ فوراً حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا معلوم ہے؟ خالہ زاد بھائی کے لیے ویلکم ہے، خوش آمدید، آپ اندر آئیے۔ امامہ اور علی کے باپ کے لیے ویلکم ہے، خوش آمدید ہے، آپ گھر میں آئیے۔ نماز کی ادا ہوتی ہے، بلال اذان دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز حضرت زینب ادا کر رہی ہے۔ جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں حضرت زینب فوراً کھڑی ہو کر کہتی ہے، اے اللہ کے نبی، ابو لہب بن نبی کو میں پناہ دیتی ہوں۔ یعنی اس وقت ایک نظام تھا پناہ دینے کا، کوئی قتل نہ کرے، اس لیے میں پناہ دیتی ہوں۔ یہ بات کہنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ بات پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی ساری جماعت سے پوچھتے ہیں، اے لوگوں کیا سنا تم نے؟ کوئی آواز آ رہی ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی ہم نے سنا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی کہتے ہیں، جسے زینب نے پناہ دیا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں پناہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم ہونے کے بعد زینب کو قریب بلاتے ہیں، یعنی کہ میاں بیوی کا مسئلہ دیکھیے، زینب کو قریب بلاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، زینب یہ آپ کا شوہر نہیں ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ ان کو گھر لے کر جائیے، عزت کیجیے ان کی، لیکن انہیں بستر پر آنے نہیں دینا۔ اللہ، یہ مسلمان ہے، ان کو بستر پر آنے نہیں دینا، اور ان کی جتنی عزت کر سکتے ہو کرو، کیونکہ یہ امامہ اور علی کے باپ ہیں۔ اللہ کے نبی کی یہ بات سننے کے بعد زینب کہتی ہے، اللہ کے نبی جو فرمان آپ سنا میں اس پر عمل کروں گی۔ گھر لے کر جاتے ہیں، اس کے بعد بٹھانے کے بعد جتنی عزت ان کو کرنا تھا شوہر کی کرتے ہوئے کہتے ہیں، ابو العاص مسلمان ہو جائے، یہ ہے مسلمانیت، کہتے ہیں مسلمان ہو جاؤ ابو العاص۔ لیکن حضرت ابو العاص کہتے ہیں، زینب اگر مسلمان ہونا ہی تھا تو وہ پہلے ہی ہو جاتا، تو مجھے زبردستی کر رہی ہو۔ تو اس کے بعد عزت وغیرہ کرتی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسری مرتبہ تمام صحابہ کے بیچ میں کہتے ہیں، اے لوگوں، اے صحابہ کی جماعت، یہ جو داماد پھر دوبارہ قیدی بن کر آیا ہے، آپ گواہ رہیے، یہ اچھا داماد ہے، یہ سچا داماد ہے، اس نے وعدہ بھی نبھایا ہے میری بیٹی کو، یعنی مکہ سے مدینہ اس کو بھیج دیا، یہ سچا ہے، اس کو پھر آزاد کر دیں، یعنی اس کو چھوڑ دیں اس کے مال کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی کی دوسری درخواست بھی قبول کی گئی، مال تجارت کا، اور ان کو بھی آزاد کر دیا گیا۔ وہ مکہ جاتے ہیں، مکہ جانے کے بعد ابو العاص بن نبی مکہ کا جو تجارتی مال تھا لوگوں میں بانٹنے کے بعد پوچھتے ہیں، اے لوگوں کیا تمہارا مال تمہیں پہنچ گیا؟ تو تمام لوگ گواہی دیتے ہیں، ہاں میرا مال ہمیں پہنچ گیا، ہمارا مال پہنچ گیا، تم نے وعدہ نبھایا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ مسلمان، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ آج ہمارے گھروں کا اگر جائزہ لیں گے، باپ مسلمان ہے، بیٹا مسلمان نہیں، بیٹی مسلمان ہے، ماں مسلمان نہیں۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات؟ بیٹی نماز پڑھ رہی ہے، ماں نماز نہیں پڑھ رہی ہے، باپ نماز پڑھ رہا ہے، بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا۔ ارے حدیث کے لیے کہ جان بوجھ کر اگر ایک وقت کی نماز اگر چھوڑ دیتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، جبکہ قرآن یہاں تک کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِينَ۔ مشرک ہم اس کو سمجھتے ہیں جو درختوں کے سامنے، قبروں کے سامنے، پتھر کے سامنے پوجا کرنے والے ہوں، جبکہ قرآن کہتا ہے، ہسٹری اٹھا کر دیکھیں آپ، سورہ روم کے آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِينَ، نماز قائم کرو ورنہ تمہارا شمار مشرکوں میں کیا جائے گا۔ یہ بھی مشرک، نماز نہ پڑھنے والا بھی مشرک ہے۔ تو ایسے کئی چیزیں ہمارے درمیان ہیں، ہم اپنی اولاد کا رشتہ مشرکوں کے گھروں میں کرتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ ذرا جائزہ لیں حضرت زینب اور ابو العاص بن نبی کا واقعہ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ابو العاص تمام لوگوں کے سامنے کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں اور سفر کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں مدینے کی طرف۔ فجر کا وقت تھا، فجر میں پہنچ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھانے کے بعد آ کر کہتے ہیں، اللہ کے نبی آپ نے مجھے آزاد کیا تھا، 2 مرتبہ آپ نے میرے اوپر احسان کیا تھا،
सामने मुसलमान होने के लिए तैयार हो, नबी के सामने सारी मजलिस के अंदर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कलिमा पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी से आकर कहते हैं, अल्लाह के नबी क्या मैं अब ज़ैनब की तरफ रुजू कर सकता हूँ? अब बताइए क्या लोग थे, उनकी जिंदगी क्या थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलिमा सुनना था, हज़रत अबुल आस बिन रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हाथ पकड़ लेते, पकड़ने के बाद ज़ैनब के घर ले जाते हैं और दरवाजा खटखटाया जाता है। ज़ैनब देखने के बाद यानी दरवाजा खोलती अबुल आस को देखती है, देख रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ ज़ैनब अब तुम्हारे शोहर मुसलमान हो चुके हैं, इन्होंने कलिमा का इकरार कर लिया है और आपकी तरफ रुजू होना चाहते हैं, आपको निकाह में रखना चाहते हैं। ये बात सुनना था कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुशी के मारे हज़रत अबुल आस बिन रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वेलकम करती है घर के अंदर, और जिंदगी होती है 1 साल तक। 1 साल तक जिंदगी होती है। 1 साल के बाद हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हो जाता है। इंतकाल होना था, ज़ैनब का जनाजा है और अबुल आस बिन रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रो रहे हैं, रोते रोते निढाल हो गए। अल्लाह के नबी सर पर हाथ फेरते हुए हज़रत अबुल आस बिन रबी को कहते हैं, अबुल आस सब्र करो। तो उस वक्त कहते हैं अल्लाह के नबी, मैंने ज़ैनब के लिए बहुत कुछ किया है और ज़ैनब से मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ज़ैनब के बगैर मैं जी नहीं सकता। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हज़रत ज़ैनब के 1 साल के इंतकाल के बाद अबुल आस बिन रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का भी इंतकाल हो गया। आपको इस पूरे वाक़ये के अंदर इस्लाम क्या है पहचानने का बड़ा मौका। ऐसी कैसी दौलत यानी हज़रत ज़ैनब के सामने होगी, अबुल आस बिन रबी की जिंदगी नमूने के तौर पर आपके सामने है। जरा जायजा लें कि क्या हम मुसलमान हैं ऐसे जो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ज़माने को एक कुव्वत बख्शी, ज़माने के लिए एक मिसाल कायम की। आज हमारे मुसलमान घरों में हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां गैरों के लिए जा रही है, गैरों के नाम पर अपना इस्लाम बदल रही है। जरा तसव्वुर करें कि क्या वो मुसलमानियत अच्छी है या ये मुसलमान